مدت کی دھول میں دبی ہوئی ایک قوم، ایسی قوم جو طاقت میں بے مثال تھی، جس کی عمارتیں پہاڑوں کے سینے چیر کر بنائی گئی تھیں، جس کی دولت، شان و شوکت اور ترقی کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ یہ تھی قوم سمود۔ قوم سمود عرب کے شمالی علاقوں میں آباد تھی۔ یہ لوگ غیر معمولی طاقت کے مالک تھے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں محل بناتے، چٹانیں ان کے لیے موم کی طرح نرم تھیں، مگر افسوس، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا، زرخیز زمینیں، سرسبز باغات، صاف پانی کے چشمے، امن اور سکون، طاقت اور اقتدار۔ مگر جب نعمتیں ملتی رہیں تو شکر کے بجائے غرور نے جنم لے لیا۔ یہ لوگ بت پرست تھے، پتھروں کو سجدہ کرتے، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کے آگے جھکتے اور اللہ واحد و یکتا کو بھول چکے تھے۔ حضرت صالح کی آمد۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نیک، سچے اور امانت دار شخص کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح نے نہایت نرمی اور محبت سے قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، غرور چھوڑ دو، ظلم سے باز آ جاؤ اور اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ مگر قوم سمود نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے مذاق اڑایا، تمسخر کیا اور کہا، اے صالح، تم بھی ہم جیسے انسان ہو، کیا ہم تمہاری بات مان لیں؟ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ اونٹنی کا معجزہ۔ قوم کے سرداروں نے ایک شرط رکھی۔ انہوں نے ایک مخصوص چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی اور اچانک وہی ہوا جو عقل سے ماورا تھا۔ پہاڑ لرزا، چٹان شق ہوئی اور اس میں سے ایک عظیم زندہ اونٹنی نکل آئی۔ یہ کوئی عام اونٹنی نہ تھی، یہ اللہ کی نشانی تھی، ایک واضح معجزہ۔ حضرت صالح نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ ایک دن پانی پیے گی اور ایک دن تم۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثریت کا دل پھر بھی نہ پسیجا، نافرمانی اور جرم۔ وقت گزرتا گیا، اونٹنی چشمے سے پانی پیتی، لوگ اسے دیکھتے، مگر ان کے دلوں میں حسد اور نفرت بڑھتی گئی۔ قوم کے سرداروں نے سازش کی، کہا، یہ اونٹنی ہماری آزادی میں رکاوٹ ہے، اسے ختم کر دو۔ آخرکار ایک بدبخت شخص آگے بڑھا اور اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جان کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی تھی۔ حضرت صالح کا دل غم سے بھر گیا۔ انہوں نے فرمایا، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن رہ لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم پھر بھی ہنسی، ٹھٹھا کیا اور کہا، ہمیں کوئی عذاب نظر نہیں آتا۔ ہلاکت کا آغاز۔ پہلا دن آیا، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ دوسرا دن آیا، چہرے سرخ ہو گئے۔ تیسرا دن آیا، چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر اچانک ایک ہولناک چیخ، زمین لرز اٹھی، پہاڑ کانپنے لگے، آسمان سے بجلی کڑکی۔ ایک ایسی چیخ جس نے دلوں کو پھاڑ دیا، سانسیں روک دیں اور جسم بے جان کر دیے۔ قوم سمود اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑی رہ گئی۔ وہ محل، وہ پہاڑوں کے گھر، وہ طاقت، سب مٹی بن گئے۔ نجات پانے والے۔ حضرت صالح اور وہ چند لوگ جو ایمان لائے تھے، اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھ سکے، کیونکہ پیچھے صرف عبرت، تباہی اور انجام تھا۔ سبق۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ طاقت، دولت اور ترقی اگر غرور بن جائے تو ہلاکت بن جاتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی چاہے کتنی ہی چھوٹی لگے، انجام بہت بڑا ہوتا ہے۔